الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبہا وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ جہاں تک کشتی کی بات ہے، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ مسکینوں کی کشتی تھی، یعملون فی البحر، جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ فاردت ان اعیبہا، میں نے چاہا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں۔ وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا، یاخذ کل سفینۃ غصبا، جو ہر کشتی کو زبردستی پکڑ رہا تھا۔ آیت نمبر 79 سورۃ الکہف، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور سورہ کہف میں یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، جس کا آغاز آپ یوں کہہ لیجئے کہ آیت نمبر 60 سے ہوا ہے، اور یہ آگے آیت نمبر 82 تک یہ قصہ چلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی خطبے میں یہ فرمایا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، بخاری شریف کے مطابق، جس کا ذکر گزشتہ روایت میں گزشتہ درس میں ہو گیا، اور اس پر اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص دکھایا کہ جو آپ سے زیادہ بڑا عالم ہے، اور وہ جو شخص تھا وہ حضرت خضر تھے، جو عرف عام میں جن کو خضر کہا جاتا ہے۔ تو خضر علیہ السلام کی وجہ تسمیہ بھی احادیث کے اندر آتی ہے کہ آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بالکل چٹیل میدان تھا، بنجر زمین تھی، اور جب آپ وہاں سے اٹھے تو وہ سرسبز و شاداب ہو گئی، اس وجہ سے خضر کہے آپ جو کو کا لقب جو ہے خضر پڑ گیا۔ اور ترمذی کی ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ آپ نماز ادا کرتے تھے تو ارد گرد جو ہے وہ سرسبز و شاداب علاقہ ہو جاتا تھا، ہو سکتا ہے یہ بات ایسے ہو، بہرحال سرسبزی و شادابی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق تھا، اور اس وجہ سے ان کا لقب خضر تھا۔ اور بعض نے ان کا شجرہ نسب بھی بیان کیا ہے، میں نے گزشتہ درس میں ذکر کیا تھا کہ نام کے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ ان کا لوگوں نے شجرہ نسب بھی بیان کیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، ان کے ذریعے سے ان کا لقب، ان کا جو شجرہ ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ہستی تھے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم سکھایا۔ کس طرح سے علم سکھایا کہ جب وہ وہاں پہنچے، یعنی حضرت مجمع البحرین پہ پہنچنا تھا، اور مجمع البحرین سے کیا مراد ہے، جہاں پہ دو سمندر ملتے ہیں، اس کے بارے میں مفسرین نے اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا ہے کہ مجمع البحرین سے کیا مراد ہے، اور اس پر بھی مفسرین نے اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا ہے کہ حضرت خضر نبی تھے یا فرشتہ تھے یا کوئی ولی تھے۔ بعض لوگوں نے تو ولی قرار دے کے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جانا، اس سے یہ استدلال پکڑا ہے کہ ولی جو ہے ان کی حیثیت نعوذ باللہ من ذالک نبیوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایک گمراہ کن تصور ہے۔ اور بعض نے جنہوں نے فرشتہ قرار دیا ہے، بہرحال اس کے لیے بھی دلائل موجود ہیں، اور جنہوں نے نبی قرار دیا ہے اس کے لیے بھی دلائل موجود ہیں۔ میں نے گزشتہ درس میں
بخاری شریف کی یہ حدیث کی یہ حصہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جو علم آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں۔ گویا کہ علم کی نوعیت مختلف۔ ان لی علما لا ينبغی لک ان تعلم، کہ میرے پاس ایک علم ہے جو آپ کے شایان شان ہے ہی نہیں کہ آپ اس کو جانیں، آپ کے لیے ممکن نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ عِلْمًا، اور آپ کے پاس ایک علم ہے لا ينبغی لی ان اعلم، اور میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے اور میرے لائق شان نہیں کہ میں اس کو جانوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خضر کا علم اور طرح کا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم اور طرح کا تھا۔ لیکن اس سے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ انسان نہیں تھے یا وہ نبی نہیں تھے۔ یہ جو قرآن نے کہا کہ آتیناہ رحمتا من عندنا، کہ ہم نے اپنی جناب سے ان کو رحمت عطا کی تھی، تو بہت سارے مفسرین، بلکہ کہنا چاہیے جمہور مفسرین نے کہا کہ رحمت سے مراد یہاں نبوت ہے، تو حضرت خضر کو بھی نبوت ملی تھی، آپ بھی نبی تھے۔ تو پھر یہ علم کا فرق کیا تھا؟ تو جو لوگ حضرت خضر کی نبوت کے قائل ہیں ان کا خیال یہ ہے، جو مفسرین کی نبوت کے قائل ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور تھی اور حضرت خضر علیہ السلام کی شریعت اور تھی، لہٰذا ان دونوں کا علم مختلف تھا۔ اور جس طرح سے یہ تین واقعات ہوئے کہ انہوں نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا، یا پھر انہوں نے یعنی ایک بچے کو قتل کر دیا، یا پھر جو دیوار گرنے والی تھی اس کو سیدھا کر دیا، جو تینوں واقعات ہیں، تو گویا یہ جو علم ان کو دیا گیا تھا، خود انہوں نے کہا وما فعلت عن امری، میں نے یہ خود اپنی ذات سے، اپنی جناب سے، اپنے عمل، اپنے علم سے نہیں کیا اور اپنے سیلف انیشیٹو سے نہیں کیا، بلکہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مامور من اللہ تھے اور وہ نبی ہی تھے۔ اسی طرح جو بخاری شریف کی اور ترمذی شریف کی روایات کے مطابق جو ان کا نماز پڑھنے کا ذکر ہے کہ سر سبز و شاداب ہو جاتا تھا علاقہ، یا پھر ان کا بیٹھ کر اٹھنے کا ذکر ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی ان کے بشر ہونے پر دلیل ہے کہ وہ بشر تھے۔ لہٰذا یہ ایک کنفیوژن ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ نبی تھے، اختلاف ہے، یا فرشتہ تھے، بہت سارے لوگوں نے کہا فرشتہ تھے۔ جمہور کا خیال یہ ہے کہ وہ نبی تھے، فرشتہ نہیں تھے۔ ان کو اللہ نے تکوینی علم کے حوالے سے کچھ علم عطا فرمایا تھا۔ بعض نے کہا کہ وہ اللہ کے ولی تھے، ایک عام انسان تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص علم جو ہے خاص وقت کے لیے دیا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ نبی بھی نہ ہوں، فرشتہ بھی نہ ہوں، وہ بالکل اللہ کے قضاء و قدرت کے کارکنان میں سے، وہ بالکل یا تو وہ یعنی فرشتہ بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں، جن بھی ہو سکتے ہیں، ان میں سے کوئی کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی قضاء و قدرت کی کوئی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے کسی وقتی مصلحت کے لیے بھی چن سکتا ہے۔ تو وہ وقتی طور پر بھی وہ ہو سکتا ہے کہ صرف ان کو یہ تین واقعات کے لیے اور ان تینوں امور کے لیے ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہو اور اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت خاص نہ ہو، یہ بھی اللہ کی طرف سے ممکن۔ لہٰذا جب ان کے بارے میں کوئی بات حتمی طور پر قرآن اور سنت میں نہیں ہے تو ہمیں یہ خواہ مخواہ ایک فتویٰ لگانا کہ وہ لازماً فرشتہ تھے یا وہ لازماً نبی تھے یا وہ لازماً کوئی اور حیثیت رکھتے تھے، میرے خیال میں یہ ضروری بھی نہیں ہے اور یہ درست بھی نہیں۔ بس اس کا فیصلہ بھی اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے کہ ان کی حیثیت کیا تھی۔ ایک بات بہرحال کلیئر ہے، قرآن کے الفاظ سے بھی اور بخاری شریف کی اس حدیث کے بھی اور دیگر جو حدیث آئی ہیں ان کے الفاظ سے بھی جو ایک بات ظاہر ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو وہ جو سب سے بڑے علم کی بات کی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے امور کا جو علم ہوتا ہے وہ نبی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، لہٰذا اس اعتبار سے ان کی بات درست تھی، غلط نہیں تھی۔ البتہ جو تکوینی امور ہیں ان کے بارے میں نبی کو بالکل علم نہیں ہوتا، اور یہ جو تینوں واقعات ہوئے ہیں یہ تکوینی امور سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہٰذا وہ جو ان لی علما، کہ میرے پاس ایک علم ہے کہ لا ينبغی ان تعلمہ، تیرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ تو اس کو جان لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم تکوینی ہے اور اس کی نوعیت اور ہے، اور وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم ہے وَإِنَّ لَكَ عِلْمًا، اور آپ کے پاس ایک علم ہے جو میں نہیں جان سکتا، تو وہ علم تشریعی ہے۔ تو شرعی علم اور تکوین علم کے اندر یہ
بنیادی طور پر اور جوہری طور پر فرق ہے، اس لیے دونوں کی نوعیت علم میں فرق ہے، البتہ وہ اپنے علم میں بڑے عالم ہیں اور وہ اپنے علم میں بڑے عالم ہیں۔ پھر دونوں کا علم ملا کے جو بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ چڑیا بیٹھی کنارے پر، کشتی کے کنارے پر، اس نے سمندر میں سے ایک چونچ بھری پانی کی، تو حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کا علم اور میرا علم، جو اگرچہ نوعیت کے اعتبار سے بالکل مختلف علم ہے، مختلف میدانوں کا علم ہے، لیکن ان سارے علم کو ملا کر بھی ہم دونوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں یہ حیثیت بھی نہیں رکھتا جو اس چڑیا کے چونچ میں آنے والا پانی سمندر کے مقابلے میں حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا وفوق کل ذی علم علیم، اصل عالم اور عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے، وہ جس کو جتنا بتا دے، جب بتا دے، وہ نبیوں کو شریعت کا علم دے دیتا ہے، اور حضرت خضر کو تکوینی امور کا، اور تکوینی امور کا علم یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ کے جو کارکنان ہیں وہ فرشتوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ظاہر ہے دنیا میں کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کوئی جہاں بھی جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس کے اندر کارکنان کام تو کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی فرشتہ جس کو ہم دیکھ لیں کہ وہ ایکسیڈنٹ کروا رہا ہے تو ہمارے ذہن میں بھی وہ سوالات پیدا ہوں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں گے۔ اگر ہم دیکھ لیں ملک الموت یا اس کے جو کارکنان ہیں وہ کسی کی روح قبض کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں بھی وہ سوالات پیدا ہوں کہ آپ نے اس کو کیوں مار دیا، اس کو کیوں یہ کر دیا، اس کا تختہ کیوں توڑ دیا اپنے کشتی کا، یہ سارے سوالات پیدا ہوں گے۔ اسی لیے بعض مفسرین نے لکھا اور علامہ قرطبی نے اس کو بڑا فوکس کر کے اس نقطہ نظر کو بھی بیان کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کسی اور کو نظر ہی نہیں آئے، وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آئے تھے۔ جب انہوں نے کشتی کا تختہ توڑا تو کسی اور نے نہیں دیکھا ان کو کہ وہ کشتی کا جو ہے تختہ توڑ رہے ہیں، وگرنہ اگر توڑتے تو باقی لوگ بھی اعتراض کرتے کہ آپ کیوں توڑ رہے ہیں، کسی اور نے اعتراض نہیں کیا، صرف موسیٰ علیہ السلام اعتراض کیا، تو اس کا مطلب نظر ہی صرف ان کو آیا۔ تو بالکل ایسے سمجھ لیجئے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی کارکن کے ذریعے سے ہو رہا ہے، کسی نہ کسی فرشتے کے ذریعے سے ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی ان کے پیچھے ایسا کارکن کام کر رہا ہے اور کار فرما ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر وہ ہمیں نظر آ جائے تو ظاہر ہے یہ سوالات تو پیدا ہوں گے کہ یہ کیوں کر رہے ہو۔ تو وہی سوالات تھے جو ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں پیدا ہوئے۔ بہرحال تینوں واقعات کے بعد پھر چونکہ حجت تمام ہو چکی تھی، انہوں نے خود کہا تھا دوسرے واقعے کے بعد کہ اگر میں اب کوئی سوال کروں گا تو ہماری جدائی ہو جائے گی، تو ان کی کہی ہوئی بات کے مطابق آپس میں جو ہے ان کی جدائی ہو گئی، اور اس پر پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں سأنبئکم بتأویل ما لم تستطع علیہ صبر، جس پر صبر کی استطاعت آپ نے نہیں رکھی اور آپ نہیں کر سکے، اس کی تعویل، اس کی اصل حقیقت میں بتا دیتا ہوں، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ جو اختلاف تھا کہ خضر علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے، وہ بہرحال اختلاف موجود ہے، اور دوسرا مجمع البحرین، جس جگہ دو سمندر ملتے ہیں، یہ جو دو دریا ملتے ہیں، اس سے مراد کون سی جگہ ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے، اور بہت سارے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد بحیرہ فارس یا خلیج فارس اور بحیرہ روم، اور مفسرین یہ لکھتے ہیں اور لکھنے کے ساتھ ہی یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ ہیں تو وہ دونوں اس سے مراد، لیکن وہ دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں، حالانکہ مجمع البحرین کا مطلب تو آپس میں ملنا ہے۔ اور جب آپ نقشے میں دیکھیں خلیج فارس اور بحیرہ روم تو ان کے درمیان میں تو کافی فاصلہ ہے، لہذا ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد وہ جگہ ہے، وہ علاقہ ہے جہاں خلیج فارس اور بحیرہ روم کے درمیان کم از کم فاصلہ رہ جاتا ہے، کم ترین فاصلہ جہاں رہ جاتا ہے وہ جگہ مراد ہے کہ اس علاقے میں حضرت خضر ان کو ملے۔ ہو سکتا ہے یہ بات کس قرینے کی بنیاد پر انہوں نے کہی ہے، واللہ اعلم، اور ایسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبھی ادھر کا سفر کیا ہو، یہ تاریخ کے کسی واقعے سے یہ ثابت بھی نہیں ہے، تاریخی روایات سے یہ ثابت بھی نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبھی ادھر کا سفر کیا ہو، لیکن بہرحال ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ اس سفر کدھر کو کیا تھا یہ بالتعیین یہ موجود نہیں ہے کسی روایت کے اندر۔ اسی طرح دوسری جو روایت ہے، دوسرا جو یہ جو مفسرین کا جو دوسرا نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ اس سے مراد دریائے نیل کا وہ مقام ہے جو بالکل آگے جا کے سوڈان میں خرطوم کے پاس
ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے دریائے نیل، اور یہ وہ جگہ ہے، اس کو مجمع البحرین کہا جاتا ہے۔ اس کو ایک جگہ پہ البحر الازرق اور بحر الابیض کہتے ہیں، ایک حصے کو ازرق اور ایک حصے کو ابیض کہا جاتا ہے، اور وہ مجمع البحرین ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل کے گئے۔ ممکن ہے یہ اس لیے کہ مصر کے اندر رہے ہیں، اور مصر میں دریائے نیل کے ساتھ ساتھ سفر کرنا اور یہ وہاں پہ جانا، یہ بالکل قرین قیاس ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ اور ایک تیسری روایت جو میرے نزدیک وہ زیادہ صحیح بات ہے، واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی کو معلوم ہے، اور وہ بحیرہ احمر کا وہ حصہ ہے جہاں پہ خلیج سویز اور خلیج عقبہ یہ دونوں آپس میں ملتی ہیں۔ یہ بحیرہ احمر کو اگر آپ شمال کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں تو وہ ایک جگہ پہ، آپ نقشے میں دیکھیں تو ایک جگہ پہ وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے بحیرہ احمر، یعنی ایک طرف سے تو وہ بحیرہ عرب کا حصہ ہے، اور بحیرہ عرب کی طرف سے یعنی بحیرہ قلزم یا بحیرہ احمر جس کو کہا جاتا ہے، اس کو آگے جا کے آپ دیکھتے ہیں تو یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، دو شاخہ ہو جاتا ہے، اور اس کی ایک شاخ جو ہے وہ خلیج عقبہ کہلاتی ہے، اور ایک شاخ جو ہے خلیج سویز کہلاتی ہے، جس سے آگے پھر نہر سویز نکال کے انہوں نے بحیرہ روم کے اندر، میڈیٹرینین سی کے اندر اس کو ساتھ شامل کیا ہے، اور وہ ایک بہت بڑا لمبا فاصلہ جو اس کو خلیج سویز یعنی ادھر سے جو ہے جہازوں کے آنے کے لیے نہر سویز جو کھودی گئی اور اس کے ذریعے سے یہ فاصلہ کم کیا گیا ہے، تو یہ خلیج سویز اور خلیج عقبہ اس کے درمیان میں وہ جو کونا بنتا ہے تو مجمع البحرین وہ بھی ایک جگہ بنتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ بھی ظاہر ہے کہ تشریف لائے ہیں، اور یہ علاقہ جب آپ مصر سے نکل آئے تھے تو وہ اس علاقے میں بھی رہے ہیں، اس سے پہلے آپ مصر میں بھی رہے ہیں، لہٰذا وہ خرطوم والا دریائے نیل کا مجمع البحرین بھی ہو سکتا ہے، اور بحیرہ قلزم کا یہ مجمع البحرین بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو میری ذاتی رائے ہے جس کو میں ترجیح دیتا ہوں، مجھے یہی بہتر محسوس ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ تیسری رائے ہے، یہ خلیج عقبہ اور خلیج سویز والا جو مجمع البحرین ہے یہ اس سے مراد ہے، واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون سا مراد ہے۔ بہرحال وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ یہ حضرت خضر کے ساتھ ملاقات ہوئی، 3 واقعات ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے، واقعتاً سوالات کیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی آپ نے خواہش کا لوددنا، ہم نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے لو کان موسیٰ صبر، اگر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صبر کرتے تو ہمیں اور بھی بہت سارے علوم حاصل ہوتے اور بہت ساری خبریں اور بھی مل جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے تاجدار ہیں اور نبیوں میں سب سے افضل ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی وہ باتیں نہیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے سیکھ کے بتا رہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا اور صبر کرتے تو ہم اور معلومات حاصل کر لیتے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ تکوینی امور سے متعلق جو معلومات ہیں یہ اللہ نے نبیوں کو عطا نہیں فرمائی ہوتی، نبیوں کو صرف علوم شرعی کا ماہر قرار دیا جاتا ہے، اور علوم شرعی کے اعتبار سے ان کو میکسیمم جو اعلیٰ ترین علم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہی دکھایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، اور اس پورے واقعے کے پیچھے جو فلسفہ اور حکمت ہے وہی ہے جو میں نے گزشتہ درس میں ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ اس واقعے کے پیچھے اصل میں حکمت یہی کار فرما ہے کہ جو ظاہری نظر آنے والی چیزیں ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہی حقیقت ہوں، اصل حقیقت کوئی اور ہو، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لہٰذا ظاہری طور پر کافر دندناتے پھر رہے ہوں، ظاہری طور پر کافروں کا غلبہ ہو، ظاہری طور پر مسلمان مغلوب ہوں، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو کافر ہیں وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں، یا ان لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل حقیقت جو ہے وہ کوئی اور ہوتی ہے، ظاہری حقیقت کوئی اور ہوتی ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو
حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سوالات انہوں نے کیے تھے کہ روح کے بارے میں بتائیں، اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں، اور ہمیں ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں، تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک نبی کو ساری باتوں کا علم ہو۔ تکوینی امور کتنے ہو سکتے ہیں جن کا علم ایک نبی کے پاس نہیں ہوتا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ وددنا ان موسیٰ صبر حتی یقص علینا من امرہما، ان کے بارے میں اور معلومات ہمیں ملتی، یا یہ بھی فرمایا حتی یقص اللہ علینا، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی اور من اخبار، یا ان کی خبریں اللہ تعالیٰ ہمیں اور بتا دیتا۔ کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس اور مزید معلومات آ جاتی۔ تو یہ سارا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ ایسی معلومات بہرحال وہ تکوینی امور سے متعلق معلومات تھیں جو حضرت خضر کے پاس تھیں، اور تشریعی علوم کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سب سے بڑے عالم تھے۔ اب وہ اس کی حقیقت بتا رہے ہیں، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبھا، وہ جو کشتی تھی وہ چند مساکین کی تھی، محتاجوں کی تھی، اور وہ اپنا اس میں کام کرتے تھے، اور سمندر کے اندر کشتی چلانے کا کام کرتے تھے، یہ ان کا پیشہ تھا۔ لیکن میں نے یہ چاہا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں، کیونکہ ان کی کشتی نئی تھی، اور اس کے پیچھے جو ہے وراءہم، وراء کا معنی تو پیچھے ہے، بعض نے اس کا ترجمہ آگے بھی کیا ہے کہ یعنی اس کے آگے جو ایک جہاں جس طرف کشتی جا رہی تھی وہاں پہ ایک بادشاہ جو اس علاقے کا تھا وہ کشتیاں پکڑ رہا تھا، تو ان کی کشتی نہیں دیکھ کے اس نے پکڑ لینی تھی، ان کے روزگار پہ فرق پڑتا، لہٰذا اس کی کشتی عیب دار کر دی، تختہ توڑ دیا تاکہ بادشاہ نہ پکڑے اور ان بچوں کا، ان مسکین لوگوں کا اپنا کاروبار جو ہے وہ چلتا رہے۔ بعض نے ان کی تعداد بھی لکھی ہے کہ 7 مساکین تھے، 7 بھائی تھے، اور ان کا یہ معاملہ چل رہا تھا۔ اچھا، یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ مسکین جو ہے، حالانکہ ان کا روزگار ہے، ان کے پاس کشتی ہے، اور ان کو قرآن نے مسکین کہا ہے، تو وہ جو مسکین اور فقیر کی ڈیفینیشن ہے جس کے اندر اکثر ہمیں کنفیوژن ہوتا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ جو صدقات ہیں جب زکوٰۃ دینی ہے تو فقراء کو بھی دینی ہے، مساکین کو بھی دینی ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی آدمی جس کا روزگار لگا ہوا ہو تو وہ ضروری نہیں ہے کہ مسکین کی ڈیفینیشن سے نکل جائے۔ تو مسکین کی ڈیفینیشن اور فقیر کی ڈیفینیشن میں فرق یہ ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے جو بالکل محتاج ہو، اور مسکین وہ ہوتا ہے جو کمائی تو کر رہا ہو لیکن اس کی کمائی جو ہے اور اس کی آمدنی کے جو ذرائع ہیں اس سے جو کچھ وہ حاصل کر رہا ہے اس کی آمدنی اس کی ضروریات سے کم، اس کی ضروریات زیادہ ہوں اور اس کی آمدنی کم ہو تو اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اور یہ مساکین ہیں جو کشتی ان کے پاس ہے اور پورا روزگار کا بندوبست بھی ہے لیکن مساکین ہے، قرآن نے ان کو پھر بھی مساکین کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے فقیر زیادہ محتاج ہوتا ہے اور مسکین اس کا ذریعہ آمدن ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ ہمیں عام طور پر سوال لوگ پوچھتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں، اور قرآن نے اس کا جواب یہاں پہ دے دیا کہ مسکین جو ہے روزگار پر لگا ہوا آدمی جس کا کاروبار بھی ہو وہ بھی مسکین ہو سکتا ہے اگر اس کے جو وسائل ہیں وہ ضروریات زندگی سے کم ہوں۔ اب انہوں نے بات صرف اتنی تھی، اب ظاہر ہے یہ بات کسی کو نہیں پتا کہ آگے وہ جو بادشاہ ہے وہ زبردستی ان کی کشتیاں پکڑ رہا ہے۔ یہ اللہ نے امر تکوینی کے تحت اپنے کارکن سے کام لیا کہ وہ تختے کو عیبدار کر دے تاکہ آگے جا کے، اب دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک چیز جو تم اپنے لیے اچھا نہیں سمجھ رہے وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ اب ظاہر ہے جب کسی کی کشتی ٹوٹی ہوگی، وہ نظر آنے والے کسی شخص نے توڑی ہو یا نہ نظر آنے والے کسی شخص نے توڑی ہو، جب کشتی ٹوٹی ہوگی تو مساکین کے اور اس کے جو مالک ہیں ان کے دل و دماغ پر کوئی اچھی کیفیت تو طاری نہیں ہوئی ہوگی، انہوں نے اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے تو نہیں دیکھا ہوگا کہ ہماری کشتی ٹوٹ گئی، لیکن وہ کشتی ٹوٹنا ان کے حق میں بہتر تھا۔ اللہ جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر، اور ان کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی صرف اس لیے حضرت خضر کو حکم دیا کہ اس کی کشتی کا تختہ توڑ دیں تاکہ ان کی کشتی، ان کا روزگار چلتا رہے، اور یہ ان کے حق میں بہتر تھا۔ کشتی کا تختہ ٹوٹنا ان کے حق میں بہتر، سبحان اللہ۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اللہ اکبر۔ اور وہ جو لڑکا تھا فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے جو والدین تھے بڑے نیک لوگ تھے، اہل ایمان میں سے تھے، فخشینا، پس ہمیں یہ ڈر ہوا، ان یرہقہما، کہ وہ ان کو مجبور نہ کر دے،
طغیاناً سرکشی پر، و کفرا اور کفر پر، یعنی سرکشی اور کفر پر وہ ان کو مجبور نہ کر دے، ہمیں یہ ڈر ہوا اس لیے ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ لڑکا جو ہے کہتے ہیں کہ غلام یہ کسی خاص عمر کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ بچپن سے لے کر پیدائش سے لے کر جو جوانی تک کا جو عرصہ ہے اس کے اوپر لفظ غلام بولا جاتا ہے۔ تو گویا اگر وہ بالکل کڑیل جوان بھی ہو تو بھی اس کے اوپر غلام بولا جا سکتا ہے، اگر وہ بالکل چھوٹا بچہ ہو تو بھی اس کے اوپر لفظ غلام بولا جا سکتا ہے۔ اسی لیے مفسرین کے ہاں اختلاف ہوا ہے کہ بعض نے کہا کہ وہ چھوٹا بچہ تھا، کھیل رہا تھا اور اس کو پکڑا، اس کی گردن مروڑ دی، اور یا پھر اس کو ذبح کر دیا، یا پھر یہ کہ اس کو پتھر مار کے کچل دیا، کسی نے کچھ لکھا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے، یہ ساری باتیں ایک ہی، اس کو مار دیا۔ لیکن جنہوں نے اس کو چھوٹا بچہ قرار دیا ہے انہوں نے اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ وہ بڑا ہو کر وہ اپنے والدین کو مجبور کر سکتا تھا سرکشی پر اور کفر پر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی بچپن میں ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ بات تکوینی امور میں تو اللہ کو معلوم ہے کون بچے فوت ہو رہے ہیں، کن کن وجوہات کی بنیاد پر فوت ہو رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، لیکن شرعی علوم میں یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک کام ابھی وقوع پذیر ہوا نہیں، ابھی اس کے مستقبل میں کہیں مکانات ہیں اور شروع میں ہی اس کو جو ہے وہ سزا دے دی جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ہو سکتا ہے اگر کسی صحیح حدیث میں اور کسی صحیح روایت میں یہ بات آئی ہو کہ وہ بچہ تھا اور اس کو قتل کر دیا گیا کہ مستقبل میں جا کے وہ والدین کے لیے برا ثابت ہوگا اور ان کو مجبور کرے گا سرکشی اور کفر پر، تو یہ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن جب قرآن کے بیان کیے ہوئے الفاظ کے اندر یہ گنجائش موجود ہے کہ غلام ہم ایک جوان شخص کو سمجھیں، اور وہ جوان شخص جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بری عادات میں پڑ چکا تھا، وہ ڈاکے مارتا تھا اور برائیاں کرتا تھا اور والدین کے پاس آ کے جھوٹ بولتا تھا کہ میں نہیں کرتا، تو اس کی ایک کیفیت تھی، گویا بد کردار تھا۔ اس بد کردار شخص کو جس کے کردار کی برائی حضرت خضر کو اللہ کی طرف سے بتا دی گئی تھی، ان کے والدین کو علم نہیں تھا، وہ نیک تھے، اس لیے اس کو قتل کیا گیا۔ یہ بات قرین قیاس ہے، چونکہ غلام کا لفظ جو ہے وہ جوانی تک کی عمر کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، لہٰذا اس کے اندر گنجائش موجود ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ چھوٹا بچہ نہیں تھا بلکہ وہ جوان لڑکا تھا جو مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا تھا، اور ان برائیوں سے اور برائیوں کے برے اثرات سے والدین کو بچانے کے لیے اللہ نے حضرت خضر کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دے، اس کو قتل کر دیا گیا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا وہ یہ اس کے مقاصد بھی ہڈن تھے، اللہ کو معلوم تھے، حضرت خضر کو بھی نہیں معلوم تھے، اور حضرت خضر کو بھی بس بتایا گیا، اور جو بعد میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ نے بتایا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، پھر ہم نے یہ اس بات کا ارادہ کیا کہ اللہ ان کے لیے ایک ان یبدلہما، اللہ تعالیٰ ان کو ایک سبسٹیچیوٹ دے دے، ایک تبدیل کر دے، ربہما ان کا رب، خیرا منہ زکاتم واقرب رحمہ، ایک پاکیزگی میں اور جو شفقت میں، رحمت میں زیادہ قریب تر، یعنی زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ اولاد دے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فَأَرَدْنَا فَخَشِينَا جو پیچھے کہا گیا تو اس میں جمع کا صیغہ ہے، اور سن لیجئے یہ جمع کا صیغہ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے جب بھی کوئی ایک پیچھے جو فورس ہے، جو قوت ہے، وہ ایک اجتماع کی قوت ہو اور عمل چاہے کوئی ایک شخص کر رہا ہو تو یہ صیغہ جو ہے وہ جمع کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایسے سمجھ لیجئے کہ کسی فوج میں سے کوئی ایک فوجی اگر وہ کوئی عمل کرے، اس کو فوجی کو بھیجا جائے جاؤ کام کراؤ، اور وہ کام کر کے آ جائے، تو کمانڈر اگر یہ بیان دے کہ ہم نے یہ کام کیا تو یہ بالکل سٹیٹمنٹ درست ہوتی ہے، حالانکہ وہ ایک بندے نے کام کیا، لیکن چونکہ پوری جماعت کی طرف سے وہ کام ہوا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا۔ اور اسی طرح سے وہ فوجی خود بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا، کہ وہ پوری فوج کی طرف سے وہ نمائندہ بن کے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے چونکہ اس حضرت خضر کو یہ ڈیپیوٹ کیا تھا اس کام کے لیے اور ڈیوٹی اسائن کی تھی، اس لیے فخشینا اور فاردنا یہ جو جمع کے صیغے ہیں اسی لیے استعمال ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، حالانکہ کیا انہوں نے اکیلے نہیں تھا، کیونکہ اللہ کی طرف سے معمور تھے، معمور من اللہ تھے، اس لیے انہوں نے کہا جی ہم نے کیا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور تیسری جو دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ دو لڑکوں کی تھی جو اس شہر کے اندر تھے،
وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے ان کا کوئی ایک خزانہ تھا. وَكَانَ تَحْتَهُ، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا. کنزن، خزانہ تھا، لہما، ان دونوں کا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کے جو والدین تھے، والد صاحب تھے، ابو والد، وہ نیک تھے. اچھا، اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو امیجیٹ والد نہیں تھے ان کے، بلکہ 7ویں پشت میں ان کے دادا تھے جو نیک تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی کا بدلہ اولاد کو دیا کہ ان کی جو تھی دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اس کی حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک والدین کی اولاد ہوتی ہے وہ خود نیک ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ والدین کی نیکی کی وجہ سے اولاد کی حفاظت کرتا ہے اور اولاد کی جملہ چیزوں کی حفاظت بھی کرتا ہے. لہٰذا اگر کسی نے اپنی والدین، کوئی بھی والدین جو اپنی اولاد کی فکر زیادہ کرتے ہوں، تو وہ اپنی نیکی کی فکر کریں، اپنی صالحیت کی فکر کریں. اپنی صالحیت کو انشور کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بچوں کی حفاظت کرے گا. اللہ اکبر. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، یہاں پہ یہ بھی سن لیجئے، وہ جو کنز تھا اس کے نیچے خزانہ، وہ کیا تھا؟ بعض لوگوں نے یہ بتایا ہے، اور علامہ ابن کثیر نے بھی اور علامہ قرطبی نے بھی اپنی تفسیروں کے اندر، اور دیگر جمہور مفسرین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت قول نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو خزانہ تھا، وہ خزانہ ایک تو یہ تھا کہ وہ سونے کی تختیاں تھیں، اور دوسرا اصل خزانے کا خزانہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اوپر نصیحتیں لکھی ہوئی تھیں، یعنی سونے کی تختیوں کے اوپر نصیحتیں لکھی ہوئی تھیں. اور 3 بڑی نصیحتیں تھیں. ایک نصیحت یہ لکھی ہوئی تھی کہ تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے اور خام خواہ مصیبتوں میں پڑتا ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ کے ہاں جو تقدیر میں لکھا ہے اس کو مل کر رہنا. اسی طرح جس شخص کو موت کا یقین ہے تو پھر وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اس شخص پر بھی تعجب ہے. اور اسی طرح تیسری چیز یہ لکھی ہوئی تھی کہ وہ شخص جس کو حساب کتاب پر ایمان ہے اور حساب کتاب کا یقین ہے اور مر کے جی اٹھنے پر یقین ہے، پھر وہ اپنے آخرت کی فکر نہیں کرتا، اس شخص پر بھی تعجب ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے آخر پہ پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ بھی لکھا ہوا تھا. اور بعض نے لکھا ہے کہ بعض روایات میں یہ ہے کہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اور پھر یہ 3 نصیحتیں تھیں کم و بیش الفاظ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، واللہ اعلم بالصواب. تو وہ اس کو قرآن نے کنز کہا ہے، اس کی ڈیفینیشن نہیں بتائی. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول بہرحال موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مرفوع بات ایسی موجود نہیں کہ اس کنز سے کیا مراد ہے. خزانہ تھا، کوئی قیمتی چیز تھی، کوئی بھی قیمتی چیز ہو سکتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خود کوئی وضاحت نہیں فرمائی. خزانہ عام طور پہ سونے چاندی کو کہا جاتا ہے، اور سونا زیادہ قیمتی ہے، اور یہ قرین قیاس ہے، اس کے نیچے سونا ہوگا یا جواہرات ہوں گے، ہیرے ہوں گے، اور اگر اس کے اوپر نصیحتیں لکھی ہوئی تھی تو وہ گویا اور زیادہ قیمتی چیز بن گئی، اور اس کو کنز قرآن نے کہا ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والد صاحب نیک تھے. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا. تیرے رب نے، یا اب یہ بتا رہے ہیں خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تیرے رب نے یہ ارادہ کیا. اب پیچھے کہا تھا فَأَرَدْنَا فَخَشِينَا، ہم نے ارادہ کیا، ہمیں یہ ڈر ہوا. تو اب وہ ان پوری جو فعل کی نسبت ہے وہ اللہ کی طرف کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے جو فخشینہ فاردنا کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود سے اپنے سیلف انیشیٹو پہ کیا، بلکہ اس کا مطلب بھی یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا. اور فَأَرَادَ رَبُّكَ، اب یہ یہاں پہ وضاحت آ گئی، تیرے رب نے یہ ارادہ کیا أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ وہ دونوں بچے جو ہیں وہ بڑے ہو جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، اور بڑے ہو کے جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچیں تو پھر وہ جب ان کے قوا مضبوطی کی عمر کو پہنچیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، تو پھر اپنا وہ خزانہ نکال لیں.
اور ظاہر ہے اگر دیوار گر جاتی تو ان کا خزانہ جو ہے وہ واضح ہو جاتا، لوگ اٹھا کے لے جاتے، اور ابھی وہ بچے تھے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ ان کے بڑے ہونے تک یہ دیوار اسی طرح رہے، اور جب یہ بڑے ہوں گے تو خود اپنا خزانہ نکال لیں، وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، اور پھر یہ اپنا خزانہ وہاں سے نکال لیں، رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت کے نتیجے میں یہ سارا فیصلہ ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِي، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، وَمَا فَعَلْتُ، میں نے نہیں کیا، عَنْ أَمْرِي، اپنے ذاتی حکم سے یا ذاتی انیشیٹو سے، میں نے اپنی یعنی ذاتی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کروایا ہے۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ، یہ ہے حقیقت، مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، جس پر تو صبر نہیں کر سکا، یہ اس کی حقیقت ہے۔ اب یہاں پہ ایک لفظی فرق دیکھ لیجئے کہ آیت نمبر 78 میں مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، اور یہاں ہے مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، ایک تا کا فرق ہے، وہ باب افتعال سے ہے، اور اس میں یعنی ثلاثی مزید فیہ ہے، اور یہاں وہ باب افتعال سے نہیں ہے۔ فرق ان میں کیا ہوتا ہے؟ جہاں باب افتعال آتا ہے اس میں اس کی خصوصیت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اس میں تکلف آتا ہے، تو بتکلف استطاعت جو ہے اس کے استطاعت کے اندر استطاعت بھی باب افتعال ہے، تو باب افتعال سے جو لفظ آتا ہے اس کے اندر تکلف ہے، اس میں تکلیف زیادہ ہے۔ گویا اس وقت تک جب تک کبھی تعویل، اب جب تک اس کی حقیقت بتائی نہیں گئی تھی تو صبر کرنا زیادہ مشکل تھا، اور اب جب تعویل بتا دی گئی ہے، اس کی حقیقت بتا دی گئی تو اب صبر کرنا کم مشکل ہے، اب نسبتاً آسان ہے، اس لیے وہاں باب افتعال استعمال کیا گیا ہے اور یہاں باب افتعال استعمال نہیں کیا گیا۔ تستطع علیہ صبرا اور تستطع علیہ صبرا میں یہی فرق ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اور سوال کرتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ، اور سوال کرتے ہیں، عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذو القرنین کے بارے میں کہ ذو القرنین کون تھا۔ اب یہ قرنین جو ہے یہ تثنیہ ہے، اور قرن کہتے ہیں سینگ کو بھی کہتے ہیں، پروں کو بھی کہتے ہیں، اور یہ دو پروں والا یا دو سینگوں والا، بعض کہتے ہیں کہ وہ تاج لگاتا تھا اور تاج کے اوپر دو پر تھے، بعض نے کہا کہ اس کے باقاعدہ سینگ تھے، بہرحال کون تھا، کوئی بادشاہ تھا، اور اس کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں کہ یہ شخص کون تھا۔ اس کے بارے میں سوال کیا تھا جو مشرکین مکہ نے سوال کیے تھے یہود مدینہ کے مشورے سے، تو اس میں یہ سوال تھا کہ ذو القرنین کون تھا۔ ذو القرنین ایک ایسی ہستی تھی جس کے بارے میں عربوں کے ہاں ایک عام کہانی سنائی جاتی تھی، ذو القرنین کے نام سے لوگ واقف تھے لیکن اس کی حقیقت سے واقف نہیں تھے، تو اس کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ تاکہ یعنی صرف آزمائش کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی ہوں گے اللہ کے تو یہ ذو القرنین کے بارے میں بتا دیں گے۔ اسی طرح اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا گیا، اسی طرح روح کے بارے میں پوچھا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمائی، اور اسی طرح جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس میں سورہ بنی اسرائیل میں روح کے بارے میں بتا دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو یہ مختلف چیزوں کے بارے میں سوال۔ تو یہاں یہ جو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ آیا ہے کہ اور آپ سے یہ سوال کرتے ہیں ذو القرنین کے بارے میں، تو یہاں بعض مفسرین نے ایک بڑا لطیف نقطہ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وَيَسْأَلُونَكَ ہے، واو یہاں پہ جو واو کا عطف ہے، یہ ایک ایسا قرینہ بتا رہا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے پیچھے جو کہانی بیان ہوئی ہے وہ بھی انہوں نے پوچھی تھی، ان کے سوال میں یہ کہانی بھی شامل تھی۔ اس سے پیچھے کہانی کون سی بیان ہوئی ہے، کون سا قصہ بیان ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا۔ تو جب اس قصے کے اختتام کے ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور آپ سے ذو القرنین کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پچھلا سوال بھی انہوں نے پوچھا تھا۔ اس قرینے کی بنیاد پر بعض مفسرین نے کہا ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے بارے میں جو سوال ہے وہ ان کے سوالات میں شامل تھا، واللہ اعلم بالصواب۔ وہ کہتے ہیں روح کا سوال اس میں نہیں تھا، بلکہ جو 3 سوال انہوں نے پوچھے تھے وہ یہ 3 سوال تھے، اصحاب کہف، موسیٰ و خضر کا قصہ اور ذو القرنین کا قصہ۔ یہ بات درست ہوتی اگر روایات کے اندر یہ تینوں سوال دیے گئے ہوتے، لیکن روایات میں جو حدیث کے اندر جو سوالات آتے ہیں کہ انہوں نے 3 سوال پوچھے تھے، وہ ان 3 سوالوں میں روح کا سوال ہے، اصحاب کہف کا ہے اور ذو القرنین کا ہے، لہٰذا اس قرینے کو کسی اور جگہ سے کنفرم نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ قرینہ بہرحال موجود ہے۔
تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو قصہ یہاں پہ بیان ہوا ہے، قرآن نے بھی نہیں کہا کہ اس کے بارے میں سوال ہوا تھا، اور صرف یہ کہا وَإِذْ قَالَ، اس وقت کو یاد کرو جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ لِفَتَاهُ اپنے خادم سے کہا تھا کہ ہم چلتے رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آزمائش کا پورا بیان ہے، پوری سورہ کہف کے اندر آزمائش کا بیان ہے، اس آزمائش کا تعلق بہرحال اس قصے کے ساتھ ہے، اور اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے گفتگو ہو گئی تھی گزشتہ درس میں نے عرض کر دیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ذاتی کیفیت بھی یہ تھی کہ فرعون کے مال اور اس کی جو شان و شوکت ہے اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوال کیا کرتے تھے کہ اللہ تو نے فرعون کو اتنا کچھ دے دیا، اس لیے دے دیا ہے کہ اس زمین میں دندناتا پھرے، بدماشی کرتا پھرے اور سرکشی کرتا پھرے؟ اور یہ اس سوال کو یہ ہر شخص کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اہل ایمان کے ذہن میں بھی پیدا ہوتا ہے، اہل کفر کے ذہن میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ اہل کفر بھی اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، ظاہری غلبے کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، بعض اوقات اہل ایمان کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو یوں اللہ نے اس واقعے کے اندر ابتلاء و آزمائش کے بارے میں یہ بہت بڑی حقیقت بتا دی ہے کہ ابتلاء و آزمائش اصل میں پوری زندگی ابتلاء و آزمائش ہے، اور اس میں کبھی کوئی ظاہری کوئی کیفیت نظر آئے تو اس کو آپ نے حتمی انجام کے اوپر محمول نہیں کرنا، حتمی انجام اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو ذوالقرنین کون تھا؟ اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں مفسرین کے ہاں۔ ایک بعض نے تو کہا، سیدھا سا جواب دے دیا کہ اس سے مراد یہ سکندر ہے، سکندر مقدونیہ کا، سکندر مقدونی جس کو سکندر اعظم کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں بہت ساری کامیابیاں حاصل کیں، اور یہ 3 صدی قبل مسیح میں یہ شخص ہوا ہے۔ تو بعض لوگوں نے سکندر رومی بھی اس کو سکندر مقدونی بھی لکھا ہے، مقدونیہ کا، تو ہو سکتا ہے وہ ہو۔ اور ارسطو اس کا تعلیق تھا، اور کہتے ہیں کہ جب سکندر اعظم فوت ہوا ہے تو اس کے بعد پھر ارسطو کے بچوں کے یہ شخص ظالم تھا، جابر تھا، تو اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ پھر ارسطو کے اوپر بھی پڑے، اور ارسطو وہاں سے بھاگ گیا تھا، اس روپوش ہو گیا تھا، اور اسی لیے روپوش ہو گیا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ سکندر کے جو مظالم ہیں اس کی سزا اس کے اتالیق کو نہ دیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ قرآن نے جو ذوالقرنین کا ایک تصور دیا ہے وہ ایک عادل بادشاہ کا دیا ہے، ایک نیک دل بادشاہ کا دیا ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ جو ایک زبردست فاتح بھی تھا، اور اس کے پاس عظیم مملکت بھی تھی، وسیع ذرائع رسل و رسائل بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ عادل حکمران تھا۔ اگر ہم سکندر رومی کو کہتے ہیں تو سکندر تو ظالم بادشاہ تھا، اور یہ سارے یہ جو خصائص ہیں یہ اس کے اوپر پورے نہیں اترتے۔ اس کا مطلب ہے وہ جن مفسرین نے اس کو سکندر اعظم کہا ہے، یہ بات زیادہ قرین قیاس محسوس نہیں ہوتی، واللہ اعلم۔ بعض لوگوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ اس سے مراد ایک ایسا بادشاہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم اثر تھا کوئی بادشاہ، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے فوراً بعد کا کوئی زمانہ، اس دور میں کوئی بادشاہ تھا اور بہت نیک دل بادشاہ تھا۔ ان لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ خضر علیہ السلام جن کا ذکر پیچھے ہوا ہے یہ اس بادشاہ کے وزیر تھے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ بھی ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات ہے۔ اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، اس میں تو بڑا گیپ ہے، 700-800 سال ہے اس میں، بعض کم ترین اگر عرصہ بھی کہیں تو 500-600 سال تو پھر بھی موجود ہیں اس کے درمیان میں، تو اس گیپ کو فل کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی قرین قیاس محسوس نہیں ہوتی۔ اور ایک تیسرا موقف ذوالقرنین کے بارے میں یہ کون تھا، جو بعض مفسرین نے اس کا تعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کس ہستی کے بارے میں اللہ کریم نے ذکر کیا ہے، تو اس میں جو جدید ترین اس میں تحقیقات بھی شامل ہیں، اور خاص طور پر اس میں جو بر صغیر کے مفسر ابوالکلام آزاد، اس کی رائے بھی یہ شامل ہے اس کے اندر، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایران کا بادشاہ سائرس تھا، جس کو کیخسرو بھی کہتے تھے، سائرس بھی کہتے تھے، اور اسی بادشاہ کا جو ہے وہ ایک نام غورس بھی عبرانی میں لیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ وہی بادشاہ تھا، اور جس کا جو زمانہ ہے یہ کوئی 6 صدی قبل مسیح کا زمانہ ہے، اور اس کو اگر آپ اور یہ نیک دل بادشاہ تھا، اور اس طرح کے بادشاہ کے تصور اگر آپ تاریخ کے حوالوں سے ایک بات دیکھیں تو ایک بادشاہ کا تصور بہرحال ملتا ہے، اور یہ وہی بادشاہ تھا جس نے جب بابل پر حملہ کیا ہے، عراق جب یہ کیا ہے، تو وہاں وہ جو 1 لاکھ کے قریب یہودی
جن کو بخت نصر نے قیدی بنایا ہوا تھا، تو ان کو چھڑوانے والا بھی یہی سائرس تھا، تو اس نے جا کے ان کو آزادی دلوائی تھی 537 قبل مسیح، 537 قبل مسیح میں جس آزادی کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے تو وہ اسی شخص نے دی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ عادل بادشاہ بھی تھا اور ذوالقرنین اسی کا لقب تھا، واللہ عالم۔